تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ اردو زبان کی ابتدا اور ارتقاء کی دلچسپ کہانی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین جہاں بیرونی حملہ وروں کی موجودگی سے بے چین ہو رہی تھی، وہیں ایک نئی زبان کے انکر پھوٹ رہے تھے۔ عربی، فارسی، ترکستانی، سنسکرت کے الفاظ سے مل کر ایک نئی زبان بن رہی تھی، اردو۔ یہی وجہ ہے کہ اردو کو کسی ایک قوم یا طبقے سے وابستہ نہیں کیا جا سکتا، اور اسی خصوصیت کی بنا پر اردو کو ہر خاص اور عام کی زبان کہا جا سکتا ہے۔ بھارت کے ہندوؤں، کائستوں، سکھوں اور جینیوں نے بھی اردو کو پروان چڑھانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اردو کو اپنے خون دل سے سینچنے والوں میں جس غیر مسلم شاعر کا نام سر فہرست ہے، وہ ہے چندربھان برہمن۔ اردو، فارسی، عربی اور سنسکرت کے زبردست عالم اور اردو کے صاحب دیوان شاعر۔ کہاں ملے گی ایسی زبان جس نے مذہب، قوم اور فرقے کے فرق کو مٹا کر اردو کی شکل میں ایک ایسا پیراہن دیا جسے صحیح معنوں میں سیکولر کہا جا سکتا ہے۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ جوش مرثیانی سیدھی سادی طبیعت کے انسان تھے، لیکن شاعری کا رنگ شوخی سے لبریز ہے۔ کسی مست خواب کا ہے اب بس انتظار، سو جا۔ کسی مست خواب کا ہے اب بس انتظار، سو جا۔ کہ گزر گئی شب آدھی دل بے قرار، سو جا۔ کسی مست خواب کا ہے اب بس انتظار، سو جا۔ کسی مست خواب کا ہے اب بس انتظار، سو جا۔ جوش نے بھارت کے رسم و رواج، تیج تہواروں اور موسموں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا، اور ان کی شاعری بسنت کے رنگ میں رنگ گئی۔ بہار صبح دل کوشا بسنت بن کے آ گئی، بہار صبح دل کوشا بسنت بن کے آ گئی، نمود حسن کی گھٹا سرور بن کے چھا گئی، بہار صبح دل کوشا بسنت بن کے آ گئی۔ جوش مرثیانی کی شاعری کا ایک اور خوشنما پہلو ہے ان کی عشق اور محبت کی شاعری۔ مجھے خون رلا رہا ہے تیرا دم بدم تڑپنا، مجھے خون رلا رہا ہے تیرا دم بدم تڑپنا، تیرے غم سے آہ کب سے ہوں میں اشک بار، سو جا۔ کسی مست خواب کا ہے اب بس انتظار، سو جا۔ کسی مست خواب کا ہے اب بس انتظار، سو جا۔ کہ گزر گئی شب آدھی دل بے قرار، سو جا۔ کسی مست خواب کا ہے اب بس
انتظار سو جا. ناظرین آداب، خوش آمدید. ایک بار پھر تہہ دل سے خیر مقدم ہے آپ کا آفتاب سخن میں. ناظرین، بڑا شاعر کسی بھی زبان کا ہو، وہ زبان اور مقام کی حدوں سے بلند ہوتا ہے. وہ کسی بھی نظریے میں قید نہیں رہ سکتا. اس کے خیالات ساری دنیا کے لیے ہوتے ہیں. لبھو رام جوش ملسیانی بھی ایسے ہی شاعر تھے. ان کی مقبولیت کی وجہ بھی یہی ہے اور اسی لیے وہ آج تک سب کے ہر دل عزیز شاعر ہیں. ضلع جالندھر کے ایک چھوٹے سے قصبے ملسیان میں 1884 میں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی جس نے آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو یتیم اور بے سہارا پایا. یہی تھی جوش ملسیانی کی زندگی کی ابتدا. ناسازگار حالات، پیسے کی کمی، لیکن پکا یقین اور مضبوط ارادہ. جوش نے ادیب فاضل اور منشی فاضل کے امتحان پاس کیے، ایک سکول میں ٹیچر بنے اور شعر و سخن کے شوق کو جلا دیتے رہے. ایک ایسی جگہ جہاں نہ ادبی ماحول تھا نہ کتابوں کی پہنچ تھی. جوش کا علم و فن سے آراستہ ہونا کسی معجزے سے کم نہیں. ناظرین، جوش صاحب ایک بہت ہی سادہ مزاج اور سادہ لباس انسان تھے. ان کی سادگی کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ سیدھا سادہ دیہاتی ایک قادر الکلام شاعر ہے. طبیعت جتنی سادی، شاعری اتنی ہی رنگین. شراب سے پرہیز اور اشعار میں کشی میں ڈوبے ہوئے. آتا ہے جذب دل کو وہ انداز میں کشی، آتا ہے جذب دل کو وہ انداز میں کشی، رندوں میں رند بھی رہیں دامن بھی تر نہ ہو. طنز و مزاح اردو شاعری کا ایک خاص وصف ہے اور جوش اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے کہتے ہیں، پی لوگے تو اے شیخ ذرا گرم رہو گے، پی لوگے تو اے شیخ ذرا گرم رہو گے، ٹھنڈا ہی نہ کر دے کہیں جنت کی ہوائیں. شوقین مزاج تھے، سگریٹ ناپسند کرتے تھے، لیکن حقے کا شوق اس قدر تھا کہ سفر میں بھی حقہ ساتھ چلتا تھا. شطرنج کے ماہر کھلاڑی تھے. وہ مہروں کی چالوں کو خوب سمجھتے تھے اور اس کا ذکر اپنی شاعری میں اس طرح کرتے تھے، سمجھتے خوب تھے ہم شاطر دوراں کی چالوں کو، مگر نقشہ پڑا ایسا کہ بازی ہار بیٹھے. جوش ملسیانی کو بڑے بڑے شاعروں کی صحبت نصیب ہوئی، جیسے جگر مراد آبادی، حفیظ جالندھری، حسرت موہانی، داغ دہلوی وغیرہ وغیرہ. جوش ملسیانی کی شاعری میں رنگینی ہے، لیکن درد و کسک انہیں داغ سے ورثے میں ملی. کسی مست خواب کا ہے ابس انتظار سوچا، کہ گزر گئی شب آدھی دل بے قرار سوچا. نصیبہ صحن باغ کا جو سو رہا تھا سو چکا، نصیبہ نصیبہ صحن باغ کا جو سو رہا تھا سو چکا، خزاں کا زور ہو چکا، خزاں کا دور ہو چکا، خزاں کا زور ہو چکا، خزاں کا دور ہو چکا. بہار صبح دل کشا بسنت بن کے آ گئی. آج ہمارے اس پروگرام میں پنڈت لبھو رام جوش ملسیانی کی شخصیت سے آپ روبرو ہوں گے، اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے پاس اس دور کے معروف محقق، مصنف، مدرس پروفیسر عبید الرحمن ہاشمی موجود ہیں. ہاشمی صاحب، ہمارے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو ان کی شخصیت اور ان کی ابتدائی زندگی کے تعلق سے کچھ بتائیں. پنڈت لبھو رام جوش ملسیانی اردو کے بہت ہی معروف ادیبوں میں ہیں، شاعروں میں ہیں. 1884 میں وہ پیدا ہوئے اور 1976 میں ان کا انتقال ہوا.
یعنی انہوں نے 19ویں صدی کا بھی کچھ عرصہ دیکھا اور 20ویں صدی میں ایک مدت تک ماشاءاللہ وہ حیات رہے۔ جالندھر کے ایک گاؤں میں ملسیان جس کا نام تھا، اسی تعلق سے ان کے نام کے ساتھ وہ گاؤں بھی جڑ گیا ملسیانی۔ اس میں پنڈت جی کا وہاں پر سمجھیے کہ بچپن گزرا، وہیں پیدائش ہوئی، اور یہ افسوس کی بات ہے کہ وہ ابتدائی میں یتیم ہو گئے تھے، ماں باپ دونوں کا بہت جلد انتقال ہو گیا تھا، تو بڑی مشکلات میں ان کی زندگی گزری، لیکن وہ بڑے حوصلہ مند انسان تھے۔ مشکلات کے سامنے انہوں نے کبھی سپر انداز نہیں کیا اور اپنی تعلیم جاری رکھی۔ وہاں کے مقامی اسکول میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اس زمانے میں فارسی اور اردو بہت زیادہ سمجھیے عام زبان کے طور پر پڑھائی جاتی تھی، تو انہوں نے فارسی اور اردو ہی پڑھی اور اس میں غیر معمولی دسترس بہم پہنچائی انہوں نے۔ پھر ان کو ایک اسکول میں وہاں پڑھانے کے لیے مدرس بنا دیا گیا، فارسی پڑھانے کے لیے۔ انہوں نے منشی فاضل کا امتحان پاس کیا، اسی بنیاد پر وہ استاد مقرر ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے سنا ہے کہ وہ جس ماحول میں رہنے والے تھے وہاں پہ علمی ماحول کا فقدان تھا، شعر و سخن کا بالکل ماحول نہیں تھا۔ صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسے حالات وہ زمانہ جس طرح کا تھا جالندھر میں، ظاہر ہے کہ جالندھر تو ویسے مشہور رہا ہے، بعد میں بہت زیادہ وہاں سے ادبا اور شعراء وہاں سے پیدا ہوئے، وہاں پر ان کی پروان چڑھا اس ماحول میں۔ مگر یہ کہ اس زمانے میں جس وقت پنڈت جی کا وہاں پیدا ہوئے تھے، اس زمانے میں واقعی صورتحال یہ تھی کہ اردو کا کوئی ماحول نہیں تھا، ادبی محفلیں نہیں تھیں، اور کوئی خاص سمجھیے کہ ادارہ نہیں تھا ایسا جہاں پر وہ جا کر کے اپنے اس ٹیلنٹ کی، جو شاعری میں ان کا ٹیلنٹ سامنے آیا، اس کی گویا اس کا انکریجمنٹ ہوتا۔ لیکن یہ سب ان کی اپنی خداداد ذہانت اور محنت کا نتیجہ تھا۔ اور شاید اس ماحول کا یہ اثر تھا کہ ان کی شخصیت بھی بہت سادہ تھی۔ پنجاب تو ظاہر ہے کہ دیہات سے ان کا تعلق تھا، گاؤں سے تعلق تھا، ملسیان کے سے تعلق تھا، تو پنجاب کے گاؤں کے ہونے سے گاؤں والوں جیسا ان کی سادہ زندگی تھی، کسی قسم کا تصنع دکھاوا نہیں تھا، اسی طرح کی پوشاک تھی، اسی طرح کا رہن سہن تھا، پوری معاشرت تھی، تو ان کے ہاں یہ سب کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ بہت ہی سادگی پسند طبیعت کے آدمی تھے۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ جتنا وہ سادگی پسند تھے، ان کا لباس سادہ ہوتا تھا، تصنع بناوٹ سے الگ ہوتے تھے، ان کی شاعری میں بالکل اس کا برعکس نظر آتا ہے۔ میرے خیال میں آپ ان کی غزل کے تعلق سے بات کہہ رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے خمریات کے کچھ مضامین نظم کیے ہیں، تو یہ بات آپ کی کافی حد تک درست ہے کہ ان کی غزلوں میں عشق و محبت کی کہانی بھی ہے اور خمریات کا بھی ذکر ہے۔ حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شراب تو کبھی انہوں نے منہ لگائی نہیں، کبھی پی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک آپ جانتے ہیں کہ روایت چلی آ رہی تھی اردو شاعری کی، جس میں شراب کا ذکر ضرور ہوتا تھا۔ اب یہ مسئلہ کہ انہوں نے شاعری میں غزل سے واسطہ رکھا یا نظم سے، میرے خیال میں دوسرا سوال آپ کا یہی ہونا چاہیے۔ بالکل، چونکہ نظم کی طرف رجحان زیادہ ہو گیا تھا، اور مولانا محسن آزاد اور حالی نظم پر زیادہ زور دینے لگے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری غزل تو بہت ہو گئی، اور غزل میں بہت بڑے بڑے شعراء نے طب آزمائی کی اور بہت کچھ اس میں، لیکن وہ چونکہ ایک اس کے ہاں کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں غزل کے، اس میں ایک ہی شعر میں ایک ہی مصرعے میں تمام باتیں کہنی پڑتی ہیں، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ذرا جو تمام دنیا میں، خاص طور سے یورپ میں جو نظم کی شاعری ہو رہی ہے، ہمارے یہاں بھی اس طرح کی شاعری ہو۔ تو ہمارے پنڈت جی بھی نظم کی طرف ان کا رجحان ہوا، ادھر انہوں نے نظمیں لکھیں۔ لیکن یہ کہ غزل جیسے اصغر صاحب اور جگر و حسرت وغیرہ جو تھے اس زمانے میں، اور اقبال ظاہر کے زمانہ وہی ہے، تو چونکہ یہ لوگ غزل کی بھی تجدید ساتھ ساتھ ہو رہی تھی، ترقی پسند دور بھی شروع ہو گیا تھا 36 سے، تو ایک طرف تو نظم کی طرف زور تھا، دوسری طرف غزل کی بھی احیاء غزل کا بھی ہو رہا تھا۔ تو پنڈت جی نے غزلیں بھی لکھیں اور نظمیں بھی لکھیں، لیکن نظم میں انہوں نے زیادہ سمجھے کہ اس کے اندر زیادہ نمایاں اپنی حیثیت بنائی۔ اچھا، ہم پھر تھوڑا سا پیچھے کی طرف آتے ہیں کہ وہ جس ماحول میں تھے وہاں بالکل شعری ماحول نہیں تھا،
اس کے باوجود انہوں نے کس طرح سے اس طرف توجہ کی اور کون اس راستے میں ان کے رہنما ہوئے، کون استاد یہ ہوئے؟ سوال بھی درست ہے کہ وہ ان کا دراصل غزل میں انہوں نے داغ سے تلمذ حاصل کیا. داغ اس دور کے بہت ہی مشہور استاد شاعر تھے دلی کے. تو داغ کا جب انہیں تلمذ حاصل ہوا، ان کی شاگردی نصیب ہوئی، تو ان کو پھر ظاہر ہے کہ اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ ان کو زبان و بیان سے اور شاعری کے فن سے، عروض سے اور اس کی تمام جو مبادیات ہیں اس سے غیر معمولی دلچسپی تھی. اسی لیے ان کو استاد شاعر بھی کہتے ہیں. تو غرض کہ وہ کوئی معمولی شاعر نہیں تھے کہ جن کو سمجھیے کہ کوئی اہمیت نہ دی جائے. وہ ایک استاد شاعر تھے، اور انہوں نے جو غزل کی یا شاعری کی جو زبان ہے، اور ظاہر ہے کہ تمام بہترین شاعری کی زبان ہی سارا کچھ انحصار ہوتا ہے، تو زبان سے ان کو بہت دلچسپی تو یہ زبان کی جو بات آئی، تو دلی کی زبان کا ان کے اوپر زیادہ اثر پڑا یا پنجاب کی زبان کا بھی کچھ اثر رہا؟ اصل میں کلچر جو تھا، ظاہر ہے ان کی پیدائش تو جالندھر میں ہوئی تھی، تو پنجاب کا جو کلچر ہے، وہاں کی جو تہذیبی زندگی تھی، اس کا بڑا گہرا اثر ان کی شاعری میں ملتا ہے. لیکن زبان جو ان کے ہاں، چونکہ زبان پر ان کی بڑی گہری نظر تھی، اور شاعری کی زبان ظاہر ہے کہ اردو کی جو شستہ زبان ہے وہ تو دلی ہی کی زبان ہو سکتی تھی، اور داغ کے شاگرد ہوئے تو ظاہر ہے کہ وہ بہت ہی پاکیزہ زبان، صاف ستھری زبان ہی استعمال کر سکتے تھے اپنی شاعری میں، اور اس میں دیگر زبانوں سے کچھ زیادہ استفادہ نہیں کر سکتے تھے. یعنی پنجابی سے کچھ بات زیادہ زبان کی سطح پر استفادہ ممکن نہیں تھا. اسی لیے البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کی غزلیں، ابھی میں چند شعر سناؤں گا تو اس سے اندازہ بھی ہوگا کہ ان کی غزلیں جو مضامین چلے آ رہے تھے اس سے ہٹ کر انہوں نے کچھ باتیں اس میں نہیں کی. یعنی اس میں کچھ بہت زیادہ تنوع اور ورائٹی نہیں ملتی. وہی مضمون جو عشق و محبت کا تھا، وہی جو ہجر و وصال کا، اس کی کلفتوں کا تھا، انہی تک اپنے آپ کو محدود رکھا، لیکن اس میں اپنے طریقے سے انہوں نے بات کہی. اور ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے جو کلاسیکی ہیریٹیج ہمارا تھا، شاعری کا جو کلاسیکل ہیریٹیج تھا، اس سے فائدہ اٹھایا، اور اس زمانے میں جس طرح سے جدید جو لب و لہجہ وجود میں آ رہا تھا اس سے بھی اپنا سروکار رکھا. تو اس طرح سے ان کے ہاں جو ایک طرح کی آمیزش ہے ان دونوں کی، اس کا بڑا اچھا نمونہ ان کے اشعار میں ملتا ہے. میں چند شعر سناتا ہوں، اس سے آپ اندازہ ہوگا. تیری یاد میں کب قیامت نہ ٹوٹی، تیری یاد میں کب قیامت نہ ٹوٹی، تیرے غم میں کب حشر برپا نہ دیکھا، بجز ایک نگاہ مسیحا نفس کے، محبت کے ماروں نے کیا کیا نہ دیکھا. دوسرا شعر ہے کہ بہت سیر کی باغ جنت کی ہم نے، مگر کچھ مزہ زندگی کا نہ دیکھا، کسی دل میں درد محبت نہ پایا، کسی دل میں داغ تمنا نہ دیکھا. اور ایک چند شعر اور ہیں. پھر ہوا باغ جہاں میں جم سامان بہار، پھر در و دیوار سے پیدا ہوئی شان بہار، روئے گل کی آب ہے یارب کہ ایک دریائے حسن، بوئے گل کی موج ہے یارب کی طوفان بہار. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غزل میں انہوں نے کتنے خوبصورت شعر کہے ہیں. حالانکہ ان کی غزل کی کائنات مختصر ہے نظموں کے مقابلے میں، نظمیں انہوں نے زیادہ لکھی، چنانچہ ان کے بہت سے مجموعے شائع ہوئے. مثال کے طور پر ایک رسائی منظومات پر مشتمل 1908 میں ایک مجموعہ آیا تھا نشتر غیب، اور پھر 1940 میں بادۂ پرجوش، اور 1952 میں جنون و ہوش، اور 1963 میں فردوس گوش، اور ان کی رباعیاں بھی انہوں نے لکھیں. اس کا عنوان تھا اس مجموعے کا نغمہ سروش، 1973 میں شائع ہوئی. سر ان کی رباعیات پہ آپ کچھ الفاظ کہیں، جیسا کہ آپ نے بتایا. رباعی گو کی حیثیت سے ان کا کوئی سمجھیے کہ بہت زیادہ ذکر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کے ہاں جو مضامین ہیں رباعی میں، فنی اعتبار سے تو اس میں کوئی کمی اور کسی قسم کی کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن مضامین وہی ہیں جو بالعموم ہمارے یہاں رباعیوں کے تھے پہلے. یعنی وہی شراب اور وہی سمجھیے کہ ساقی اور وہی میخانہ، اور اسی حد تک. ان کی نظموں میں مضامین اس سے کچھ منفرد ہیں؟ ہاں، ان کی نظموں میں کے مضامین کچھ مختلف ہیں، اس لیے کہ انہوں نے وہ زمانہ بھی دیکھا تھا کہ جب آپ یہ دیکھیے کہ ہماری جو تکثیری ثقافت تھی
جو ایک ہمارے یہاں جو ہمہ جہتی زندگی کا جو تصور تھا وہ اس کا شیرادہ منتشر ہو گیا تھا، یعنی پارٹیشن کے آس پاس، تو وہ بہت ہی سمجھیے کہ اندوہناک زمانہ بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس سے پہلے وہ یگانگت کا دور بھی دیکھا، محبت اور آشتی کا زمانہ بھی انہوں نے دیکھا تھا. تو اس لیے وہ تڑپ گئے. تو انہوں نے ان موضوعات پر کہ انسانیت کا حشر کیسے خراب ہو سکتا ہے، انسان اپنے مقام سے کیسے گر سکتا ہے، اور جانور کی سمجھیے کہ جو مینٹلٹی ہے اس کی جو خاصیت ہے وہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہے، تو وہ سب کچھ دیکھا تھا. تو وہ سب جو دلدوز واقعات تھے وہ بھی انہوں نے اپنی نظموں میں نظم کیے. اس کے ماں سوا جو ہماری کائناتی زندگی کا جو حسن ہے، عورت کا حسن ہے، کائنات کا حسن ہے، پھولوں میں جو سمجھیے کہ رنگت اور روشن اور بیوٹی ہے، اس کو بھی اپنی نظموں انہوں نے بیان کیا ہے. اب اپنے حسن پر فدا شجر بھی ہے، حجر بھی ہے. اب اپنے حسن اب اپنے حسن پر فدا شجر بھی ہے، حجر بھی ہے. کمال شان دلبری ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے. کمال شان دلبری ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے. بہار صبح دل کشا بسنت بن کے آ گئی. انہوں نے ہندوستانی تیز تہواروں پہ، دیوالی پہ، ہولی پہ، بسنت پہ، اس طرح کے موضوعات پہ بھی انہوں نے اس پر بھی جی ہاں، انہوں نے ہندوستان کی تہذیب، یہاں کی ثقافت، یہاں کی رنگا رنگی جو گنگا جمنی تہذیب ہے، اس کے تعلق سے بھی بہت ساری نظمیں کہیں. اسی لیے ظاہر ہے کہ تمام مجموعے اس کی سمجھیے کی ضرورت ان کو اسی لیے پیش آئی کہ ان کو کافی وسیع موضوعات اس میں نظموں میں ملتے ہیں، اور اسی لیے ان کو پڑھیے تو اس میں کافی ورائٹی بھی نظر آتی ہے موضوعات کی سطح پر. تو یعنی مجموعی طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شاعری میں تنوع ہے، جی ہاں، نظموں میں ان کے خاصتاً خاص طور پہ تنوع ہے ان کی نظموں کے اندر. ویسے کس قسم کے عناصر کا غلبہ زیادہ ہے؟ وہ اصل میں حب الوطنی، قومی زندگی کا بڑا گہرا شعور رکھتے تھے. تو وہ چاہتے تھے کہ اس ملک میں جو سماج اتحاد اور اتفاق کی جو ضرورت ہے اس سے بہت ان کو واقفیت نہ تھی بلکہ محبت تھی. وہ چاہتے تھے کہ قومی یکجہتی اور مشترکہ تہذیب کی بنیادوں کو چاہتے تھے کہ استوار کرنا. اس کے لیے انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے. مجموعی طور پہ ہم انہیں غزل کے بجائے نظم کا شاعر کہہ سکتے ہیں. نظم کا شاعر کہیں گے، لیکن وہ نثر نگار بھی تھے. نثر میں انہوں نے کیا لکھا کچھ اس تعلق سے؟ نثر میں ان کا سب سے بڑا کام شرح غالب ہے، جو انہوں نے غالب، ظاہر غالب تو ہمارے ان شاعروں میں ہیں کہ جن کی عظمت کا تمام دنیا اعتراف کرتی ہے، بہت بڑے شاعر تھے. تو غالب کی شرح تو پہلے ان کے شاگرد حالی نے لکھی تھی، یادگار غالب. زمانہ ظاہر ہے کہ تقریباً وہی ہے، تھوڑا سا پہلے. اور بعد میں نظم طباطبائی نے شرح غالب لکھی تھی، غالب کے کلام کی شرح. لیکن اس کے بعد پنڈت جی نے ہی اس کی طرف توجہ کی اور اتنی خوبصورت شرح لکھی کہ حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے جو فارسی دانی ان کی تھی، جو فارسی پر ان کی گہری نظر تھی، اور غالب کی ہاں اردو فارسی کا جو، تو اس سے بڑا فائدہ ان کو ہوا. غالب کی شاعری کو سمجھنے میں بڑی مدد ملی. تو انہوں نے ان کے اشعار کو سمجھا اور اس کی معنویت کو دریافت کیا، اور اس میں جو پیچیدگی تھی اس کی طرف بھی اشارے کیے. تو ان کی شرح جب آپ پڑھیے تو لگتا ہے کہ غالب فہمی میں بہت معاون شرح معلوم ہوتی ہے. اس کے علاوہ تنقیدی بصیرت بھی ان کے ہاں ملتی ہے. اقبال پر بھی انہوں نے لکھا، حالانکہ اس زمانے میں اقبال نوجوان شاعر تھے اور اقبال کی بڑی شہرت بڑھ رہی تھی، اور اقبال پنجاب کے تھے. تو ان کے ہاں کچھ انہوں نے جو نظم لکھی، ان کی جو تنقید لکھی، تو اس میں ان کی کمزوریوں اور ان کے نقائص جو فنی سطح پر یا زبان کی سطح پر اقبال کی شاعری میں ملتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا تھا. پروفیسر عبید الرحمن ہاشمی صاحب، آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ناظرین کے لیے دیا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ نسیم ٹھنڈی ٹھنڈی، یہ ہوا
के तेज झोंके, ये नसीम ठंडी ठंडी, ये हवा के तेज झोंके तुझे दे रहे हैं लोरी। दिल बेकरार सो जा, किसी मस्त ख्वाब का है अब बस इंतजार, सो जा किसी मस्त ख्वाब का है अब बस इंतजार, सो जा के गुजर गई शबादी, दिल बेकरार सो जा किसी मस्त ख्वाब का है अब बस इंतजार, सो जा।